میرا نام وردہ ہے. 2017 میں آئی اپیئرڈ ان CSS اور دیٹ واز مائی فرسٹ اٹیمپٹ. آئی واز 39th آل اوور پاکستان. میرا تعلق پاکستان کسٹم سروس سے ہے. ایز آف ناؤ آئی ایم سرونگ ایز این اسسٹنٹ کلیکٹر ان اسلام آباد. آج کا جو ٹاپک ہے آج کا جو پورا سیشن ہے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے گلوبلائزیشن اینڈ ہاؤ the present corona crisis and COVID-19 has affected globalization, and ایک فیوچرسٹک طریقے سے گلوبلائزیشن کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان اے پوسٹ کرونا ورلڈ اور ان اے ورلڈ ویئر کرونا ایگزسٹس گلوبلائزیشن کا کیا فیوچر ہے اور گلوبلائزیشن کو کیسے دیکھا جائے گا. سو فرسٹ آف آل اسٹارٹ، اور پھر سیکنڈ پارٹ میں ہم آپ کے کوشچن آنسرس کو ڈسکس کر لیں گے. آپ لوگ کامنٹس میں کوشچن آنسرز لکھیے گا اینڈ آئی ٹرائی ٹو ایڈریس as many of them as I can in the limited time that we have. ہمارا سیشن ہوپ فلی انشاءاللہ 6 PM تک چلے گا اور اس کو شروع کرتے ہیں. گلوبلائزیشن اینڈ دا پوسٹ کووڈ ورلڈ. سو بیسیکلی یو نو کہ گلوبلائزیشن بیسیکلی کیا ہے. ہم when we talk about globalization, what do we actually mean? گلوبلائزیشن آپ کہہ لو کہ ایک گلوبل ورڈ سے ہی it's something that's coming out of the globe. یعنی جب آپ پوری دنیا ایک ہو جاتی ہے، ڈسٹینسز کم ہو جاتے ہیں، کنیکشنز بڑھ جاتے ہیں، انٹریکشن بڑھ جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، کمیونیکیشن انکریز ہو جاتی ہے، اور ڈسٹینس کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا تیز ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. پھر جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ صرف لوگ نہیں جاتے، وہ اپنے ساتھ کلچر بھی لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ نالج بھی لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنا تھاٹ پروسیس بھی لے کے جاتے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی بھی لے کے جاتے ہیں. اور پھر بنیاد پڑتی ہے ایک ملٹی کلچرل یا ملٹی ایتھنک سوسائٹی کی یا ملٹی ایتھنک ورلڈ کی. اور یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے. لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے علاوہ گلوبلائزیشن میں جو ایک بہت ایویڈنٹ چیز ہے وہ ہے پروڈکٹس، سروسز اینڈ گڈس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا. چونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کیونکہ لاجسٹکس امپروو ہونے کی وجہ سے، کمیونیکیشنز امپروو ہونے کی وجہ سے، اور ٹریول ٹائم کم ہونے کی وجہ سے، ٹریول ٹائم سیف ہونے کی وجہ سے، لاجسٹکس بیسڈ چیزوں کی امپروو ہونے کی وجہ سے، فار ایگزامپل گوشت ہے. آج سے اگر 30 35 40 سال پہلے چلے جائیں تو گوشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت ساری مشکلیں پیش آتی تھی. آپ کے پاس یا تو کنٹینرز نہیں ہوتے تھے یا پھر ایسے کنٹینرز نہیں ہوتے تھے کہ جو فروزن چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکیں یا پیریشیبل آئٹمس کو زیادہ دیر تک فریش رکھ سکیں، اس کو دوسری جگہ پہ پہنچنے تک اس کی جو تاثیر ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے وہ وہی رہے جو وہ ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی فیسلٹیز جو ہیں وہ بڑھتی رہی. لانگ سٹوری کٹ شارٹ، جب پروڈکٹس ایک دوسرے سے دوسری جگہ جانے لگ گئی تو پروڈکشن کو بڑھانے کی ضرورت بھی پیش آنے لگ گئی. پروڈکشن کو بڑھانے کی ضرورت پیش آنے لگ گئی تو را مٹیریلز کی بھی ضرورت پڑنے لگ گئی. چائنا کی مثال لیتے ہیں. چائنا پہلے پروڈکٹس بناتا رہا اپنے لیے، اپنے آس پاس کے ملکوں کے لیے، دوسرے ملکوں کے لیے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چائنا نے پرائس کی بیس کے اوپر نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. پرائس کانشیس، پرائس ورسز کوالٹی کا ایک کمبینیشن جب چائنا نے پیش کیا تو کنزیومرز نے اس کی پروڈکٹس کو خریدنا شروع کیا. پروڈکٹس بکتی رہی چائنا، اور پروڈکٹس بناتا رہا اور پروڈکٹس بناتا رہا اور را مٹیریل استعمال کرتا رہا اور را مٹیریل استعمال کرتا رہا اور را مٹیریل خریدتا رہا. جن سے را مٹیریل خریدتا رہا وہ اس کو را مٹیریل بیچتے رہے، جو را مٹیریل بیچتے رہے وہ نیا را مٹیریل اگاتے رہے. اگانے والوں کی بھی کمائی بڑھتی رہی، بیچنے والوں کی بھی کمائی بڑھتی رہی، را مٹیریل استعمال کرنے والوں کی بھی کمائی بڑھتی رہی. فردر اس را مٹیریل کو پروڈکٹس میں چینج کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کو بیچنے والوں کی کمائی بڑھتی رہی. جو الٹیمیٹ پروڈکٹ خریدنے والے لوگ تھے وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے اپنی کمائی کو بڑھاتے رہے، ڈسپوزیبل انکم سائڈ پہ رکھتے رہے.
پیسے مختص کرتے رہے کہ اب وہ والی چیز آئے گی تو ہم نے لینی ہے, اپنی انکم میں سے اتنا حصہ ہم سائڈ پہ رکھیں گے کیونکہ ہم نے یہ پرچیز کرنا ہے. تو بیسیکلی پروڈکشن جیسے جیسے ٹریڈ بڑھتی رہی, جیسے جیسے پروڈکشن بڑھتی رہی, ویسے ویسے پاورٹی بھی ریڈیوس ہوتی رہی. اسی چین کو اگر آپ فالو کریں کہ را مٹیریل اگانے والا, پھر اس کو بیچنے والا, پھر آگے اس کو فردر اور بیچنے والا, پھر اس سے ریلیٹڈ مزید سروسز پرووائڈ کرنے والا, جتنی زیادہ پروڈکٹس جتنی زیادہ پروڈکٹس ان کو خریدنے والے لوگ, اور پھر اس سے ریلیٹڈ ان کی انکم جب بڑھتی رہی تو ہم نے دیکھا کہ گلوبلائزیشن کا جو پھل ہے وہ ساری دنیا نے اس کو انجوائے کرنا شروع کیا. لیکن تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا شروع ہوا کہ سستی پروڈکٹس بنانے والے ممالک ہمارے ہاں سے نوکریاں لے گئے ہیں. وہ کیسے کہ وہ پروڈکٹس جو ایک ملک اپنے ملک کے اندر بناتا تھا, اس کی کاسٹ ان کو اس پروڈکٹ کو بنانے میں جو کاسٹ ان کو پڑتی تھی, اس سے کم کاسٹ میں چائنا نے وہی چیز دینا شروع کر دی. گریجولی یہ ہوا کہ وہ پروڈکٹ بنانے والے جو پروڈیوسرز ہیں, جو مینوفیکچررز ہیں, یا جو انویسٹر ہے, یا جو ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہے یا مالکان ہیں جو اس پروڈکٹ کو بنا کے اور دنیا میں مارکیٹ کرتے ہیں اور بیچتے ہیں, ان کو احساس ہوا کہ ہم اپنے پروفٹس کو ڈبل, ٹرپل, کوادروپل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی پروڈکشن کاسٹ کو کم کر لیں. اس پروڈکشن کاسٹ کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے پروڈکشن یونٹس کو چائنا میں اسٹیبلش کرنے لگے, چائنا اینڈ آلسو ادر ایسٹ ایشین اینڈ ساؤتھ ایشین کنٹریز. اس سے یہ ہوا کہ وہ مینوفیکچرنگ پلانٹس جو اس نیٹو کنٹری میں ایگزسٹ کرتے تھے, ان مینوفیکچرنگ پلانٹس میں پروڈکشن ہونا بند ہو گئی. پروڈکشن ہونا بند ہو گئی تو وہاں جو لوگ کام کرتے تھے, جو لوگ جابس کرتے تھے, ان کی جابس چلی گئی. یہاں سے ایک کانسیپٹ نکلا پروٹیکشنزم کا, اینڈ اس ٹائم پہ دنیا کی 7.5% امپورٹس دے آر امپیکٹڈ بائی پروٹیکشنزم. ایگزیکٹ ڈیفینیشن تو آپ کو نہیں بتا سکوں گی, بٹ پروٹیکشنزم, گوگل اٹ اف یو وانٹ. پروٹیکشنزم ایز اے نیم سجیسٹس از ٹو پروٹیکٹ دا لوکل انڈسٹری فرام امپورٹڈ پروڈکٹس. یعنی آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے, آپ کی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ انٹیکٹ رہے, آپ کی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی رہے تاکہ آپ کے لوگوں کو جاب ملتی رہے. آپ کے لوگوں کو جابز ملتی رہیں گی تو وہ کماتے رہیں گے, آپ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی رہے گی. جن ممالک میں بھی امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں اس ٹائم پہ, پاکستان بینگ ون آف دیم, وہ ممالک ہیں جہاں پہ لوکل مینوفیکچرنگ کم ہے. بیکاز مینوفیکچرنگ ایک اس طرح کی چیز ہے, ایک پوری سپلائی چین میں مینوفیکچرنگ اس طرح کا پوائنٹ آتا ہے کہ جو ملٹیپل تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز آف پیپل کو بھی امپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان دی فیکٹریز, اینڈ بیکاز لارج یونٹس ہوتے ہیں جو ملٹیپل ٹیئرز میں امپلائمنٹ کرتے ہیں. تو جن ممالک میں بھی امپلائمنٹ کے ایشوز آتے ہیں وہ موسٹلی اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ کم ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. سو گلوبلائزیشن کے بڑھتے بڑھتے لوکل انڈسٹری چلانے والوں کو, یا جو لوگ جو نیٹو کسی بھی ملک کے, ایسے لوگ جو جہاں پہ وہ چیزیں بنتی تھی اور اب وہ چیزیں نہیں بنتی, ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. ہمیں بھی رائٹ ہے اس چیز کا کہ ہم اپنی پروڈکٹس ہم پروڈکٹس بنائیں, ان کو سیل کریں. وی ہیو دا سیم رائٹس ایز چائنا اینڈ اینی ادر کنٹری. اور اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہمارے بچپن میں ڈیئر کلر پینسلز آیا کرتی تھی پاکستان میں, اسٹیشنری ڈیئر کی, اینڈ دے ور ویری گڈ. گریجولی ان کی جو مینوفیکچرنگ, گریجولی کیا ہوا کہ چائنا سے کلر پینسلز اینڈ اسٹیشنری اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئی پاکستان میں. ڈیئر کمپنی والوں کو پھر ڈیئر کمپنی والے آہستہ آہستہ مارکیٹ سے آؤٹ ہونا شروع ہو گئے, اس لیے کہ ان کو وہی پروڈکٹ بنانے میں جو قیمت پڑتی تھی وہ اس قیمت سے کم میں چائنیز پروڈکٹس پاکستان میں آ رہی تھی. ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم لانگ ٹرم میں اس چیز کو سسٹین نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چائنا سے ہی وہی ساری اسٹیشنری, وہی سارے کلر پینسلز بنوانا شروع کر دیا. اینڈ ایز اے ریزلٹ اب ڈیئر کمپنی ہے تو پاکستان کی کمپنی, لیکن وہ اپنی ساری پروڈکٹس چائنا سے بنواتی ہے اور پھر پاکستان میں سیل کرتی ہے.
Now if let's say if our government says کہ نہیں ہم نے پاکستانی اسٹیشنری مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کے حوالے سے بہتر پالیسیز بنانی ہیں, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں گے کہ جو چائنا سے اسٹیشنری امپورٹ کرنے والوں کے لیے اس کی امپورٹ کو مشکل کر دیں. اگر وہ امپورٹ مشکل ہو جائے گی تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کو فروغ ملے گا. اینڈ دس از واٹ از نون ایز پروٹیکشنزم, بیسکلی ٹو پروٹیکٹ یور لوکل انڈسٹری. سو اکنامک گلوبلائزیشن نے 3 بیسک چیلنجز دیکھے, ایک تو پروٹیکشنزم, دوسرا پاپولزم اور تیسرا کلائمیٹ چینج. پاپولزم, کلائمیٹ چینج ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں, ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. پروٹیکشنزم چونکہ گلوبلائزیشن سے, ٹریڈ سے, پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ تھا, اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پوٹینشیل لانگ ٹرم امپیکٹ گلوبلائزیشن کا کیا ہو سکتا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ گلوبلائزیشن اور ٹریڈ کے بڑھنے کی وجہ سے پاورٹی جو ہے وہ کم ہوئی, اور ایسا بھی ہونا شروع ہوا کہ ایک ملک ایک پروڈکٹ کا ایک حصہ اپنے پاس, دوسرا حصہ کہیں اور, ایک کمپنی پروڈکٹ کا ایک حصہ ایک ملک میں, دوسرا حصہ دوسرے ملک میں, تیسرا حصہ تیسرے ملک میں بنا کے الٹیمیٹلی اس کو اسمبل کر کے اور پھر دنیا میں مارکیٹ کرنا شروع ہو گئے, ڈپینڈنگ آن وچ کنٹری پرووائڈز دیم دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ آف پروڈکشن ان اے بیٹر وے. آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا ایپل کے بارے میں کہ ایپل کی اسمبلی لائن کہیں اور ہے, اس کے پارٹس کہیں اور مینوفیکچر ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ امریکن کمپنی ہے اور وہ اپنی پروڈکٹ ساری دنیا میں بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دس از فریگمنٹیشن آف پروڈکشن. لائک پروڈکشن جو ہے وہ آپ کی فریگمنٹڈ ہوتی ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہوتی ہے. گلوبلائزیشن میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جابس بھی جا رہی ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ دوسرے ممالک سے آنے والی پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ صرف دوسرے ممالک سے پروڈکٹس نہیں آ رہی بلکہ دوسرے ممالک سے کلچر بھی ان کے ملک میں آ رہا ہے, تو اس کو ریزسٹ کرنا شروع کیا لوگوں نے اور فری ٹریڈ کو ریزسٹ کرنا شروع کیا. بریگزٹ جو 2016 میں ایک ریفرینڈم کے نتیجے میں شروع ہوا, اس کی جو بیسک لائن ہے وہ بھی اگینسٹ فری ٹریڈ اینڈ اگینسٹ گلوبلائزیشن ہے, ٹھیک ہے. 2016 میں یورپ میں اور ایک سیریز آف پروٹیسٹ ہوئے تھے وچ ور اگینسٹ ڈیل دیٹ واز ٹیکنگ پلیس بٹوین یورپین یونین اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیریکا. اس ڈیل کا نام تھا ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ, بٹ اٹ گاٹ اسٹالڈ بیکاز آف دا پروٹیسٹس. وہ اس میں آگے نہیں چلے اینڈ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ابھی نتھنگ ہیز ہیپنڈ, ٹھیک ہے, اٹ ہیز اسٹاپڈ. اور اسی گلوبلائزیشن کی وجہ سے, اسی پروڈکشن وار کی وجہ سے ہم نے پچھلے سال یو ایس اور چائنا کے درمیان ٹریڈ وار بھی دیکھی. وہ اگین اٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک اور اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے ڈیو ٹو پاسٹی آف ٹائم. اور یہ ایک اور طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کیا. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں اس کا کہ ہواوے اور زی ٹی کارپوریشن جو کہ چائنیز بیسڈ کمپنیز ہیں, ان کو جو بھی چیز اس پوائنٹ ان ٹائم پہ یو ایس سے سپلائی ہو رہی ہے, کوئی بھی کمپنی ان کو یو ایس سے کچھ سپلائی کر رہی ہے تو وہ یو ایس گورنمنٹ کے اپروول سے کر رہی ہے, ان کے اپروول کے بغیر وہ نہیں کر سکتی. وائی از دس؟ بیکاز دا کنٹری وانٹس ٹو کیپ این آئی آن واٹ رول اٹ itself is going to play in the development of China and Chinese companies and Chinese enterprises. اور اس کے علاوہ ان کو اسپیناج کا, ان کو اسپائنگ کا, اس چیز کا بھی ان کو ڈر ہے. اب آتے ہیں کووڈ کے اوپر. میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ مطلب کتنے سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے چاہیے اور دن میں کتنی دفعہ دھونے چاہیے اینڈ آل دیٹ, وہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. لائک وائز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بسٹ اینی میتھس اباؤٹ کرونا اینڈ دا کرونا وائرس اینڈ کووڈ ان جنرل, وہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. آئی ایم بیسیکلی گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ کنیکٹ گلوبلائزیشن ود کووڈ, اور ایک پوسٹ کووڈ ورلڈ میں گلوبلائزیشن کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. کرونا اسٹارٹ ہوا چائنا سے, ووہان پروونس آف چائنا, اینڈ آپ جتنی پروڈکٹس یوز کر رہے ہو اپنے ارد گرد, اب اپنے ارد گرد جس کمرے میں بھی آپ بیٹھے ہو اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ اور آپ دیکھو کہ آپ جو بھی پروڈکٹس اس ٹائم پہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں اس میں سے کتنی پاکستان میں بنی ہیں اور کتنی چائنا سے آ رہی ہیں. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ موسٹ آف دا پروڈکٹس انکلوڈنگ دا فرنیچر دیٹ یو سیٹنگ آن
ول بی میڈ ان چائنا. ٹھیک ہے, آپ کے ڈیکوریشن پیسز چائنا سے آ رہے ہیں, آپ کا انیمل, آپ کا پینٹ, ایون آپ کی لائٹ ڈیکوریشنز, یہاں تک کہ ٹائلز بھی آپ کی چائنا سے آتی ہیں. سو the thing is that we have a lot of reliance on Chinese products and Chinese suppliers, and not only us, ساری دنیا میں آہستہ آہستہ چائنا چونکہ آپ کو ایک چیز اتنی کم کاسٹ پہ بنا کے دینے لگ گیا کہ آہستہ آہستہ دنیا کی تمام کمپنیز چھوٹی چیز کے لیے, ہلکی چیز کے لیے, سستی چیز کے لیے, ہلکے پارٹس کے لیے, ہلکے پارٹ سے میری مراد یہ نہیں کہ کوالٹی میں ہلکے, واٹ آئی مین از کہ جو اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہ ہو, اس کے لیے چائنا کے اوپر ریلائی کرنے لگ گیا. اس ریلائنس کو ایک پولیٹیشین نے irresponsible اور unreasonable بھی کہا, لائک کوٹ ان کوٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو she said that the reliance on Chinese suppliers is irresponsible and unreasonable. Why? اگر آپ سپلائی چین کو دیکھیں, سپلائی چین سے مراد کہ ایک چیز کہاں سے بننا ایک چیز کے بننا سٹارٹ ہونے سے لے کر اس کی اینڈ کنزیومر تک پہنچنا, دیٹ از یور سپلائی چین. ٹھیک ہے, ایک چیز آپ کی پروڈیوس ہوئی, مینوفیکچر ہوئی, اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹر کو دیا گیا, سپلائر کو دیا گیا, سپلائر سے وہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس پہنچا, ڈسٹریبیوٹر سے ریٹیلر کے پاس پہنچا, ریٹیلر سے ایونچولی کنزیومر کے پاس پہنچا. یہ پوری آپ کی سپلائی چین ہے. ٹھیک ہے, اب اس سپلائی چین میں اگر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس کے 4 پارٹس ہیں, اس میں سے ایک پارٹ آپ کا چائنا سے آتا ہے, 3 پارٹس آپ اپنے ملک میں خود بناتے ہو, لیکن وہ جو ایک پارٹ چائنا سے آتا ہے وہ بیسک پارٹ ہے, اسی پارٹ کے اوپر فردر آپ مینوفیکچرنگ کرتے ہو اور پھر آپ اس پروڈکٹ کو بنا کے اپنے ویئر ہاؤسز میں اسٹور کرتے ہو, وہاں سے پھر آپ کے ڈسٹریبیوٹرز اٹھاتے ہیں, وہ آگے سپلائرز کو دیتے ہیں, سپلائرز اٹھاتے ہیں, وہ آگے ڈسٹریبیوٹرز کو دیتے ہیں, اینڈ سو آن. اب لیٹس سے کہ چائنا میں کورونا سٹارٹ ہوا تو وہ جو ایک بیسک آپ کا پروڈکٹ ہے جس سے آپ کی پوری سپلائی چین شروع ہو رہی ہے, وہ بیسک پروڈکٹ تو آپ کو چائنا میں پھنس گیا, اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو گیا, لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا, چائنا سے لوگوں نے دوسرے کنٹریز نے چائنا سے ٹریڈ کرنی بند کر دی, جہازوں کا آنا, جہازوں کا جانا چائنا سے وہ ختم ہو گیا, اینڈ ٹریڈ گاٹ اے بیڈ ہٹ. اور یہ صرف ایک ملک کی ایک فیکٹری کا میں آپ کو بتا رہی ہوں, اسی طرح کی ہزاروں فیکٹریز ہیں جو چائنا کی پروڈکٹس کے اوپر ریلائی کر رہی تھی, اور اسی ریلائنس کی وجہ سے جیسے ہی چائنا میں کرونا کی وبا پھوٹی, اس نے انڈائریکٹلی ان ممالک کی ان فیکٹریز کی ان ممالک کی ان انڈسٹریز کی ان فیکٹریز کو امپیکٹ کرنا شروع کر دیا, اور یہاں سے پھر ایک پورا سائیکل چلنا شروع ہو گیا. 2008 میں جیسے ایک فائنینشیل کرائسس آیا تھا, اس طرح کا فائنینشیل کرائسس از انوائڈیبل, اٹ از گوئنگ ٹو کم ایونچولی, اٹس آلریڈی دیئر, اور کتنا رہتا ہے, کتنا لمبا عرصہ رہتا ہے, وی ڈونٹ نو دیٹ, بٹ وی ڈو نو کہ اٹ از انوائڈیبل, اٹس گونا کم. لیکن اس کے جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں, وی اسٹل ڈونٹ نو کہ وہ لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہوں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپنیز نے یہ ریئلائز کیا ہو کہ چائنا کے اوپر یا چائنیز سپلائرز کے اوپر اتنی زیادہ ریلائنس از ارسپانسبل اینڈ انریزنیبل, کہ وہ اس چیز سے ایگری کرتے ہوں کہ نہیں, ہمیں چائنا کے اوپر اتنا زیادہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ فرانس میں بیٹھی ہوئی کوئی کمپنی اپنا جو سامان ہے وہ چائنا سے منگوائے یا ساؤتھ ایشیا سے منگوائے, وہ کوشش کرے کہ اپنی اس سپلائی چین کو چھوٹا کرے, اپنی اس سپلائی چین کو زیادہ کنوینئنٹ کرے, اور وہ پروڈکٹ جو وہ اتنی دور سے لے کے آ رہا ہے وہی پروڈکٹ وہ قریب میں کہیں سے لینا شروع کر دے. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری ایزمپشنز ہیں جو میں باتیں کر رہی ہوں. اس میں پہلی ایزمپشن تو یہ ہے کہ قریب میں وہ بنتی ہو, دوسری ایزمپشن یہ ہے کہ قریب میں اسی کوالٹی کی اور اسی پرائس میں بنتی ہو, اینڈ سو آن, اس طرح کی اور بھی بہت سی ایزمپشنز ہیں. بٹ جسٹ سیئنگ کہ اگر ایک کمپنی اس طرح سے سوچنا شروع کر دے اور اس ایک کمپنی کے ساتھ اور بہت سی کمپنیز اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں, تو کیا اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی جو ویلیو چینز ہیں وہ لوکلائز ہو جائیں. لوکلائز سے مراد کہ آپ لیٹس سپوز کہ آپ کی ایک فیکٹری ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سے آپ اردو بازار میں بیٹھے ہو اور آپ کا ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس ہے. اب اس پرنٹنگ پریس میں پرنٹ کرتے اور آپ کے پاس ایک آرڈر آتا ہے, آپ باہر نکلتے ہو اپنی شاپ سے, آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو شاپ ہے وہ انک سپلائی کرتے ہیں, آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو شاپ ہے وہ پیپر سپلائی کرتا ہے, آپ کے سامنے والا جو شاپ ہے وہ آپ کو بعد میں اس پیپر کو اور اس پرنٹ ہوئے ہوئے پیپر کو اور انک جب آپ چھاپ لیتے ہو
اس کو اسٹیپل کرنے میں، اس کو اکٹھا کرنے میں، اس کے سیٹس بنانے میں جو بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ آپ کو وہ سپلائی کرتا ہے. لیکن جو پرنٹنگ پریس جس پہ آپ کام کرتے ہو اس کے پارٹس آپ اردو بازار کراچی سے منگواتے ہو اور آپ بیٹھے اردو بازار راولپنڈی میں. سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن از کہ اب آپ کے پاس ایک آرڈر آیا ہے، آپ کو ہر چیز آپ کے پاس میسر ہے، آپ ہر چیز لیفٹ رائٹ سامنے سے لے سکتے ہو. ایک چھوٹے سے پارٹ کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کراچی سے آئے گا تو پھر میرا کام شروع ہوگا. تو کیا اب کرونا میں کراچی بند ہو گیا اور بین الصوبائی موومنٹ بھی بند ہو گئی، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ پرنٹنگ پریس کا اونر کرونا کے بعد یہ سوچے کہ یار یہ جو چھوٹا سا پارٹ میں کراچی سے منگواتا تھا اس کی وجہ سے میرا پورا آرڈر ٹھپ ہو گیا، بجائے اس کے کہ میں ساری چیزیں قریب سے لیتا ہوں، میں پارٹ بھی کہیں قریب سے لینا شروع کرتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ وہ کراچی سے یہ پارٹس منگواتا وہ پشاور سے منگوانا شروع کر دیتا ہے، یا مردان سے منگوانا شروع کر دیتا ہے، یا لیٹس سے چائنا سے منگوانا شروع کر دیتا ہے براستہ گلگت اینڈ سو آن. سو پوائنٹ از کہ اپنی جو سپلائی چین ہے آپ نے اس کو لوکلائز کرنا ہے، آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے، آپ نے اس کو زیادہ کنوینئنٹ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو آرڈر دینے والے کے پاس بھی اور بہت سارے آپشنز ہیں، وہ آپ کو آرڈر نہیں دے وہ کسی اور کو آرڈر دے سکتا ہے، اس لیے کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی مارکیٹ میں ایک چیز کے کئی سپلائرز پیدا ہو گئے، ایک ہی چیز کے کئی پروڈیوسرز پیدا ہو گئے، ایک ہی چیز کے کئی بائرز پیدا ہو گئے، اور لوگوں میں پیشنس کم ہوتا چلا گیا. پیشنس کم ہونے سے مراد کہ ایک ہی پروڈکٹ کا وہ بہت زیادہ ویٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، دے ول وانٹ کہ ایک پروڈکٹ جیسے ہی مارکیٹ میں آئے وہ اس کو لے لیں. جہاں پہ ایک ہی پروڈکٹ کے بہت زیادہ سپلائز ہوتے ہیں وہاں پہ لائلٹی بھی، کسٹمرز کی جو لائلٹی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور کسٹمرز کی جو بارگیننگ پاور ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ایک پوری تھیری ہے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے، I'm not going to go into that. اب ایک اور سیناریو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں ویلیو چین لوکلائز نہ ہو بلکہ ویلیو چین ریجنلائز ہو جائے. ریجنلائز سے مراد کہ آپ ابھی تو آپ اپنی شاپ سے بالکل باہر نکلے نا، دائیں ہاتھ پہ انک کی شاپ تھی، لیفٹ سائڈ پہ پیپر کی تھی، سامنے جو ہے وہ اس کو اکٹھا کرنے کی تھی، اور پارٹس آپ منگوا رہے تھے کراچی سے. اب آپ نے پارٹس بھی جو ہے وہ 2 گلی چھوڑ کے ایک نیا ڈپو کوئی کھولا ہے اور آپ وہاں سے پارٹس لینا شروع ہو گیا، تو یہ لوکلائزڈ ایک ویلیو چین آپ کی ڈیولپ ہو گئی ہے. اسی چیز کو اگر تھوڑا سا پھیلا دیں، آپ کہیں کہ نہیں میں لوکلائزڈ ویلیو چین کی طرف نہیں جاتا، میں ریجنلائزڈ ویلیو چین کی طرف جاتا ہوں. ریجنلائز سے مراد کہ ٹھیک ہے کہ میں سارا کچھ جو ہے وہ اپنے شہر سے یا اپنے باہر نکلتے ہی نہیں کرتا، میں تھوڑا سا باہر نکلتا ہوں، اس ایریا سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ 2 گلی چھوڑ کے جو ڈپو ہے اس پہ جو پارٹس ملتے ہیں اس سے کہیں اچھے پارٹس اس تحصیل کے باہر ایک ڈپو ہے اس سے ملتے ہیں. سو میں کیا کرتا ہوں کہ میں بجائے اس کے کہ میں آل دا وے ٹو کراچی جاؤں، میں کم از کم میں دوسرے صوبے میں نہیں اور دوسرے صوبے کے دوسرے کونے میں نہیں بلکہ دوسری تحصیل میں چلا جاتا ہوں، اور دوسری تحصیل سے میں پارٹس لے کے یہاں پہ واپس آ جاتا ہوں. تو میری ویلیو چین یا میری جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹلی لوکلائزڈ نہیں ہے، لیکن بہت براڈ بھی نہیں ہے، بہت گلوبل بھی نہیں ہے، ریجنلائزڈ ہے، یعنی اسی ریجن سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اب یہی سیناریو جو میں نے آپ سے بڑے بیسک لیول پہ ڈسکس کیا ہے، اسی سیناریو کو آپ بڑھا دو. آپ ایک شاپ کی بات میں کر رہی ہوں نا، آپ اس ایک شاپ کو ایک انڈسٹری میں چینج کر دو، اس ایک انڈسٹری کو ایک کلسٹر آف انڈسٹریز میں چینج کر دو، اس کلسٹر آف انڈسٹریز کو آپ انڈسٹریل سٹی میں چینج کر دو، انڈسٹریل سٹی کو آپ پورے پروونس میں، پورے ملک میں چینج کر دو، اور اسی طرح جو لوکیلٹی اور جو ریجنل سپلائی چینز کی میں بات کری اس کو اس پہ اپلائی کرتے رہو. بات شروع ایک چھوٹے سے یونٹ سے ہوتی ہے، اور وہی چھوٹا سے یونٹ میں اور ملتے جاتے ہیں تو وہ چیز ایکسپینڈ ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہماری جو سوسائٹی ہے، پاکستان کی پاپولیشن ایز اے جنرل شروع تو ایک فیملی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی آگے پھر پھیلتے پھیلتے ایک بڑا پورا سیٹ اپ بنا لیتی ہے. اوکے، تیسرا سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن ایز یوزول چلتی رہے، یعنی کرونا کے بعد بھی دنیا اس کو ایبزارب کر لے اور بعد میں بھی یہی سارا کچھ ہوتا رہے جیسے کرونا سے پہلے ہو رہا تھا. ان تینوں میں سے کون سا سیناریو ہوگا پوسٹ کرونا؟ وی ڈونٹ نو. پوسٹ کووڈ دنیا کس طرح کی گلوبلائزیشن دیکھے گی؟ وی ڈونٹ نو. وی کین اونلی ٹرائی اینڈ پریڈکٹ کہ یہ کچھ دنیا میں ہو سکتا ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں جو کہ ان تینوں سیناریوز میں فٹ ہوتی ہیں
ٹھیک ہے, اینڈ واٹ کمپنیز اینڈ واٹ مینوفیکچررز کین ڈو ان دا فیوچر, اس میں پاکستان کیسے فٹ ہوتا ہے یا پاکستان کے پاس اپرچونیٹیز میں کس طرح سے آتی ہے. آپ اگر لوکلائزیشن آف ویلیو چینز کی بات کرو نا, اور اگر آپ یہ بات کرو کہ نہیں گلوبلائزیشن ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں, تو پھر آپ ایک طرف گلوبلائزیشن ختم کرنے کی بات کرتے ہو, آپ کہتے ہو کہ ہم اپنا بنائیں گے اپنا کھائیں گے, لیکن دوسری طرف آپ سی پیک پہ انویسٹ کر رہے ہو, آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سپورٹ کر رہے ہو, آپ چائنا کے کیس میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں انویسٹ کر رہے ہو, وچ مینس دیٹ یو آر ناٹ ایکچولی اگینسٹ گلوبلائزیشن اینڈ یو کانٹ بی, کیونکہ اگر آپ اپنا بنا کے اپنا کھانے لگے تو ایک لمٹ ہے کھانے کی, اس سے زیادہ آپ نہیں کھا سکو گے, وچ مینس کہ ایک اس سے زیادہ کھا نہیں سکو گے تو اس سے زیادہ بنا نہیں سکو گے, اس سے زیادہ بنا نہیں سکو گے تو اس سے زیادہ بیچ بھی نہیں سکو گے, اس سے زیادہ بیچ نہیں سکو گے تو پھر اس کو بنانے کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, را مٹیریل نہیں خریدنے کی ضرورت, تو اس کو اگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, یعنی آپ کی جو گروتھ ہے نا وہ اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے. آپ کے ملک کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آؤٹ پٹ کے ساتھ, آپ کی پروڈکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, آپ کی جو اکانومی ہے وہ آپ کی پروڈکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, آپ کے لوگوں کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کی مینوفیکچرنگ اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سو واٹ کمپنیز کین ڈو از کہ فارن سپلائیز کے اوپر اپنی ریلائنس کم کرنے کے لیے وہ اپنی پروڈکشن فیسلٹیز آگے پیچھے کر سکتے ہیں, دے کین برنگ دیم کلوزر ٹو ہوم, ٹھیک ہے, لیکن ان ٹوٹیلٹی وہ فارن سپلائیز کے اوپر اپنی ریلائنس کم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ از فل آف ایزمپشنز. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ فرانس اگر قریب میں کسی ملک سے وہی پارٹ خریدنا چاہے جو وہ چائنا سے خریدتا ہے, تو اس میں یہ ایزمپشن ہے کہ اسے قریب سے مل جائے گا اور اسی طرح کی کاسٹ میں مل جائے گا. میرے پاس ٹائم میگزین کے حوالے سے کچھ ایک کوٹ ہے جو ٹائم میگزین کے ایک آرٹیکل میں دیا گیا کورونا سے کے حوالے سے, کہ دا پلرز دیٹ ور مینٹ ٹو ہولڈ اپ دا یورپین یونین, وہ پلرز کیا تھے, فری موومنٹ آف گڈز اینڈ پیپل, دے کرمپلڈ as borders went back up and panicked governments stockpiled medical supplies with little regard for their neighbors. یعنی گلوبلائزیشن کا جو اسینشیل تھا, یا گلوبلائزیشن کا جو اپنا پرنسپل تھا کہ پروڈکٹس اینڈ پیپل دے فلو فرام ون پلیس ٹو اندر فریلی اینڈ ود کنوینئنس, کرونا نے اس کو بالکل ٹھپ کر دیا, ٹھیک ہے, اٹ collapsed on its own feet. No people going from one place to another, no products going from one place to another, or let's say کہ only the essential products going from one place to another, اور essential بھی صرف اس کیس میں کہ آپ کا خود کا ملک اس میں خود مختار ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک نے اپنی نیڈس کو سائڈ پہ رکھ کے اور وہ چیزیں ایکسپورٹ کر دی ہوں. پاکستان میں جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے اس کی ایکسپورٹ پہ دیر از اے بین بائی دا گورنمنٹ, ریزن بینگ کہ ہم خود اس کی شارٹیج کا شکار ہیں. تو کسی ایسی چیز جس کی ہم خود شارٹیج کا شکار ہیں, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ہاؤ کرونا از افیکٹنگ افغانستان اور ہاؤ اٹس افیکٹنگ ایران, we cannot afford to send our protective equipment to Afghanistan or Iran at the cost of our own people, because the government needs to protect their own people first and then think about Afghanistan and Iran. چائنا نے بھی یہ ساری چیزیں ٹیسٹنگ کٹس اینڈ سو آن اس وقت پاکستان بھیجنا شروع کی جب چائنا نے خود کسی حد تک کورونا پہ قابو پا لیا تھا, اینڈ وی آل نو دیٹ, ٹھیک ہے. They did not put their own population in danger. تو stronger than steel, deeper than ocean, higher than Himalayas, sweeter than honey, جو بھی ہماری دوستی ہے وہ دوستی اپنے لوگوں کو خطرے میں, اپنے لوگوں کو ڈیمیج کر کے نہیں ہے, ٹھیک ہے, which is against the, آپ کہہ لو کہ the sense of globalization ہے نا, free movement of goods and people from one place to another, تو اس چیز کے اگینسٹ ہے. دوسرے سیناریو میں کیا, میں نے آپ سے شارٹیج سپلائی چینز اور اس کی بات کی کہ اگر لوکلائز ویلیو چینز نہ ہو, ریجنلائزڈ ہو جائیں, تو اس کے ایگزامپلس ہمارے سامنے کیا ہو سکتے ہیں. ایک ایگزامپل تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قریب وہ آپ کا ایک ہی ریجن سے آپ اپنی سپلائی چین کی تمام چیزیں ایکوائر کر رہے ہو. اس کے بعد یہ کہ جو دنیا میں بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یا بڑی جو ایسے ممالک ہیں جو ہیویلی مینوفیکچرنگ اورینٹیڈ ہیں, لائک جرمنی ہے, جیسے چائنا یا جیسے یو ایس ہے, یو ایس اپنی کمپنیز کو بجائے دور پار چائنا یا ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں منتقل کرے, وہ ان کو میکسیکو میں کرے, ٹھیک ہے. یورپین کنٹریز موو ٹو ٹرکی اور ایسٹرن یورپ, and US companies they move production to Mexico. So these are two examples that can happen, ٹھیک ہے.
over the last decade, we have seen a spike in regional trade agreements, and there has been a call for regional cooperation and strengthening for regional organizations. So maybe in a post-corona world, हम ये देखें कि regions आपस में intact होके या मज़ीद strengthen होके उभरें, because वो ये realize करें कि एक global phenomenon में exist करना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत एक रीजनल फिनोमिनन के, ठीक है. यानी उनको अपनी सप्लाई चेन को बहाल रखने के लिए सप्लायर्स से लेके एंड कंज्यूमर्स तक जो भी सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती है उसको चलता रहने के लिए अगर वो रीजन आपस में इंटीग्रेट कर जाए तो वही काफ़ी है. उनको मज़ीद दूर पार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या नहीं पेश आएगी. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ पोस्ट कोरोना वर्ल्ड. होगा या नहीं होगा, दैट इज़ समथिंग वी येट हैव टू सी. लेकिन ये मुमकिन है कि सार्क कंट्रीज़, ये मुमकिन है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़, ये मुमकिन है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कंट्रीज़, और मुमकिन है कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में इस तरह के कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर्मुलेट करें कि जिससे उनकी आपस में मैन्युफैक्चरिंग, आपस में प्रोडक्शन, आपस में बाइंग, आपस में सेलिंग, सप्लाइंग, ये सब स्ट्रेंथन होगा या नहीं, दैट वी nobody can say for sure. ठीक है. तीसरा सिनारियो है कि कुछ भी ना हो, एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल आफ्टर द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, के लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन के बगैर चारा ही नहीं है. एक तरफ आप कहते हो कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है और दूसरी तरफ आप कहते हो कि नहीं, लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली ट्रैवल ना करें या गुड्स एक जगह से दूसरी जगह फ्री ट्रेड ना हो और प्रोडक्ट्स जो हैं वो regionalized रहे हैं and all. So maybe people realize that no, this is not possible in a world that is excuse me, in a world that is offering something like 5G technology, in a world that is offering something like Mach 3 and शायद उससे भी ऊपर की स्पीड, it's not possible. ठीक है. इस टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करने के लिए आपको इस तरह के ट्रेड मैकेनिज़म्स भी साथ साथ डिवाइस करने पड़ेंगे. उल्टा हो गया ना कि आपको टेक्नोलॉजी को फीड करने के लिए ऐसी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी जो उस टेक्नोलॉजी को भी कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि ये कि आप टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट ना कि आप टेक्नोलॉजी इसलिए बना रहे हो कि वो चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करें. आपको उस टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करने के लिए भी चीज़ें साइड बाय साइड लेके चलनी पड़ेंगी. So there is a V-shaped model. It says that things, they go quickly down and then they go quickly back up. जैसे इस कोरोना आपने इंस्टाग्राम पे और आगे पीछे देखा होगा कि ब्लॉगर्स पूछते हैं या डिफरेंट पीपल, यू नो, दे आस्क व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू गोना डू आफ्टर या इन अ पोस्ट कोरोना वर्ल्ड या आफ्टर द लॉकडाउन, एंड पीपल से कि कोई पार्लर जाने की बात करता है, कोई रेस्टोरेंट जाने की बात करता है, कोई कहीं जाने की बात करता है. सो द थिंग इज़ कि वो एक अकेला नहीं है जो पार्लर जाना चाहता है, वो एक अकेला बंदा नहीं है जो रेस्टोरेंट जाना चाहता है. नाउ इट डिपेंड्स कि कितने लोग हैं जो रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो शॉपिंग करना चाहते हैं. वो चीज़ डिसाइड करेगी कि मार्केट का कौन सा सेगमेंट ऊपर उठता है और मार्केट का कौन सा सेगमेंट नीचे आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हो सकता है कि कोई भी ये ना सोचे कि मुझे गाड़ी चेंज करनी चाहिए, कोई भी ये ना सोचे कि मुझे टीवी चेंज करना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज़ करने चाहिए. हाँ, लेकिन हो सकता है लोग ये ज़रूर सोचें कि यार वी रियली नीड अ ट्रिप टू द नॉर्थ. सो टूरिज़म इंडस्ट्री कैन गो अप, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री इट्स गोना गो डाउन. ठीक है. सो ये अप एंड डाउन वाली चीज़ें, ये लोगों की प्रेफरेंसेस, लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स, लोगों के स्पेंडिंग पैटर्न्स, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी. एक चीज़ की अगर अभी डिमांड नहीं है और वो बिल्कुल स्लम्प में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में जाके भी वो स्लम्प में रहे. फ्यूचर में जाके उसकी डिमांड उठ सकती है, वो इंडस्ट्री उठ सकती है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच वे थिंग्स फ्लो. पाकिस्तान के लिए यहाँ पे क्या चांस है कि कंपनीज़ दे माइट ट्राई एंड शिफ्ट प्रोडक्शन टू अदर एशियन मार्केट्स ऑल्सो. इस वक्त तो सारा कुछ चाइना में कॉन्सनट्रेटेड है या काफ़ी कुछ चाइना में कॉन्सनट्रेटेड है. देयर इज़ एन आर्टिकल ऑन इट ऑल्सो. आप अगर गूगल करो तो आपको मिल जाएगा कि प्रोडक्शन शिफ्ट, पुट कीवर्ड्स लाइक के प्रोडक्शन को शिफ्ट करने में पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है. इफ़ देयर आर कंपनीज दैट आर कंसिडरिंग टू शिफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना,
کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کو کنسیڈر کریں؟ ویتنام کو تو وہ کنسیڈر کریں گے, انڈونیشیا کو بھی کنسیڈر کریں گے, تائیوان کو بھی کریں گے, بنگلہ دیش کو بھی کریں گے, انڈیا کو بھی کریں گے فار دیٹ میٹر. بٹ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کو بھی کنسیڈر کریں؟ اور اگر وہ پاکستان کو کنسیڈر کرتے ہیں تو کیا یہ پاکستان کے حق میں اچھا ہے؟ اور اگر وہ پاکستان کو کنسیڈر کریں گے تو وہ کیا ریزنز ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو کنسیڈر جن کی وجہ سے پاکستان کو کنسیڈر نہیں کریں گے؟ تو پاکستان کے لیے شفٹ آف پروڈکشن میں کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ دس از سم تھنگ دیٹ آر پالیسی میکرز سیریسلی نیڈ ٹو کنسیڈر, اور ان کو اس طرح کی پالیسیز اور اس طرح کی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ, جہاں پہ باہر سے آ کے یہاں پہ انویسٹ کرنے والے لوگ اٹریکٹ ہوں پاکستان کو لے کے, ٹھیک ہے. بیکاز آور پرائم منسٹر از آلویز ٹاکنگ اباؤٹ ایف ڈی آئی, لائک وی نیڈ ایف ڈی آئی, ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ہمیں فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ ایف ڈی آئی پاکستان میں صرف اس وقت آئے گی جب پاکستان میں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوگا کہ جو انویسٹرز کو تنگ نہیں کرے گا بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, اور فیسیلیٹیٹ بھی لوکل لوگوں کے کاسٹ پہ نہیں کرے گا کہ آپ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچائیں, آپ اپنے مینوفیکچررز کو نقصان پہنچائیں اور آپ ان کو نوازیں. دیر از سیریس پالیسی ری الائنمنٹ اینڈ سیریس پالیسی ری تھنکنگ اینڈ تھنکنگ دیٹ از نیڈیڈ ان دس ریگارڈ. To conclude, I would say کہ it is difficult to draw any predictions at this point of time, like we don't know. اس پورے کرائسس میں مے بی there can also be some new technologies, ٹھیک ہے, جو آئیں. جیسے ہو سکتا ہے کہ اب ڈرون کے ذریعے شاپنگ کرنا کامن ہو جائے, بیکاز پیپل پاکستان میں جیسے ٹیلی مارکیٹنگ یا تھرو ٹیلی فون شاپنگ کرنا اٹس ناٹ کامن ایٹ آل ایز آف ناؤ یہاں پہ. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں پرٹیکولرلی ان انگلینڈ I've heard that families they even order toothpaste and اس طرح کی جو بیسک FMCGs ہوتے ہیں وہ بھی وہ فون اٹھا کے and you know they just call riders to deliver them to their home, اور وہ ہر چھوٹی سی چیز لینے کے لیے گاڑی نکال کے مارکیٹ نہیں چل پڑتے, لائک ایگزیکٹ جیسا پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک چکر دہی لینے کے لیے لگتا ہے, پھر دوسرا چکر ڈبل روٹی لینے کے لیے لگتا ہے, پھر پتہ یاد آتا ہے کہ انڈے بھول گئے ہیں, سو آن, ٹھیک ہے. سو ڈرون کے تھرو شاپنگ, اور پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ زوم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ there was a time when people didn't even know کہ زوم کیا ہے, ٹھیک ہے, but now it is conferencing softwares are one of the fastest growing areas in technology. اور ہو سکتا ہے کہ وہ زوم سافٹ ویئر کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں یا مزید ایڈوانس کرنے کی کوشش کریں. کیسے؟ مے بی دے انٹروڈیوس سم ہولوگرام کائنڈ آف تھنگ. ہو سکتا ہے کہ اگلے چند سالوں میں آپ دیکھو کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈیوائس اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھتے ہو اور ایک ہولوگرام کریٹ ہو جاتا ہے اس بندے کا جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہو, اینڈ سو آن. یو ڈونٹ نو کہ ٹیکنالوجی آپ کو آگے اگلے چند سالوں میں کیا دکھائے گی, یو ڈونٹ نو دیٹ. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کرائسس سے لیسنز لرن کر کے لوگ یہ ریئلائز کریں کہ اٹ از ناٹ آلویز پاسبل ٹو میٹ پیپل ان پرسن. تو آپ کو لوگوں سے ملنے کے لیے بہتر ٹیکنالوجی کی, بہتر سافٹ ویئرس کی, بہتر انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, اور وہ اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. اینڈ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ لوکلائزیشن آف ویلیو چینج, ریجنلائزیشن آف ویلیو چینج اینڈ نو چینج ایٹ آل, تینوں کا کوئی مکسچر ہمارے سامنے آئے. وی ڈونٹ نو, لائک کنکلوسیولی کچھ کہنا مشکل ہے کہ پوسٹ کووڈ ورلڈ میں ایک گلوبلائز دنیا, ایک مینوفیکچرنگ کرنے والی دنیا کیسی ہوگی, وی ڈونٹ نو ایز آف ناؤ. لیکن لیٹس ہوپ کہ جو کچھ بھی ہو وہ ہمارے لیے, ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے ٹھیک ہو, اچھا ہو. اب آپ کے کوشچنس کی طرف آتی ہوں. کچھ تو سمپلی کامنٹس ہیں. پروٹیکشن گیئر ہیز بین سینٹ ٹو دا US. یس دے ہیو بین سینٹ, اور پرمیشن سے گئے ہیں, گورنمنٹ کی پرمیشن سے گئے ہیں, اپروول سے گئے ہیں. وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک کنسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ نہیں کیا گیا اس کو, ایکسپورٹ ان دا کمرشل ٹرمز میں ایکسپورٹ نہیں کیا گیا. What will be the academy strategy for optional subjects? Emphasize on academy's conventional notes or suggest to make their own notes? Both. Note making is something that's a combination. جیسے میں نے آپ کو 3 سیناریوز بتائے نا, ریجنلائزیشن ہو جائے,
لوکلائزیشن ہو جائے یا کوئی بھی چینج نہ آئے. اسی طرح نوٹ میکنگ اور آپ کی جو سی ایس ایس کی تیاری ہے, دیٹ از آلویز اے کمبینیشن آف واٹ ورکس فار یو, what has been working for other people who have qualified CSS, and what works for people who passed the written exam but could not get allocated. Yeah, it's a combination. ٹھیک ہے, you have to see what works for you. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کوئی بھی اسکل نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے پاس سارے اسکلس ہوں. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, کسی کو کسی چیز میں اچھا بنایا ہے, کسی چیز کو کسی چیز میں اچھا بنایا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اسکل کہاں پہ ریلائی کر رہی ہے. سم پیپل دے آر ویری گڈ ایٹ انگلش, ٹھیک ہے, سم پیپل دے ناٹ گڈ ود انگلش, لیکن ان کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے. میموری اچھی ہونے کی وجہ سے وہ فیکٹس اینڈ فگرز اس طرح سے میمورائز کر لیتے ہیں کہ 240 میں سے 220 نمبر تو ان کے پکے ہو جاتے ہیں. 240 آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا MCQs, ٹھیک ہے, تو 220 نمبر تو یہاں سے پکے ہو جاتے ہیں. تو انگریزی اچھی نہ بھی ہوئی تو وہاں پہ اس کو بیلنس کر لیا. سو یو نیڈ ٹو سی واٹ ورکس فار یو. اگر آپ کو اکیڈمی کے نوٹس آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہیں, جو کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں گی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بھی نوٹس کافی ہوں. ٹھیک ہے, میں اگر اپنے نوٹس کو ابھی اٹھا کے دیکھوں تو میں نے ان نوٹس کی بیس پہ پاس کیا ہے, بٹ آئی وڈ سے کہ وہ بھی کافی نہیں ہے, اس لیے کہ گریجولی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں اور آپ کو ان چیزوں کے اوپر آپ کو ان کے اوپر ایڈیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اکیڈمی سے نوٹس لینے کا یا کسی کوالیفائڈ بندے سے نوٹس لینے کا آپ کو یہ فائدہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بیسک ٹیمپلیٹ مل جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے میں نے یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے. اس کو فردر بلڈ کرنا ہے, اس کو فردر کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے, یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک آپ کہتے ہیں نا کہ فریم ورک آپ کو دے دیتا ہے, ایک ڈھانچہ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے کہ یہ لائنز ہیں, آپ نے along these lines پڑھنا ہے اور along these lines آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے. لیکن اس کو فردر جو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو سی وٹ ورکس گڈ فار یو. ٹھیک ہے, کسی ایک پاکستان میں جو یہ عورت آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات آپ کو لگے گی, لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جینڈر ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں, خواتین ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں, ہم ویسٹ سے لاتے ہیں اور ایز اٹ از اٹھا کے یوں لگا دیتے ہیں اپنے ملک میں, کوشش کر دیتے ہیں اور تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی ہمارے لبرل پالیسی میکرز اینڈ سو آن, اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کا کلچر کیسا ہے, اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس ملک کے لڑکوں کا براٹ اپ کیسا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ایک بچی کو کیا سکھایا جاتا ہے, ایک بچے کو کیا سکھایا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں, ویسٹ سے ایک نوشن لے کے آتے ہیں, ایک آئیڈیا لے کے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں اور آ کے اس کو تھوپ دیتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر. ٹھیک ہے, بغیر یہ دیکھے کہ سوسائٹی اس کو کیسے ریئیکٹ کرے گی. اسی طرح آپ لوگ ایم ناٹ پوائنٹنگ آؤٹ اینی ون, اسی طرح اسپائرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلانے ٹاپک کے نوٹس لے لیے, فلانے بندے کے نوٹس لے لیے, فلانے اکیڈمی کے نوٹس لے لیے, بس اب تو ایلوکیشن پکی ہے. آپ ایز اٹ از ایک چیز کو اٹھا کے اپنے اوپر نہیں تھوپ سکتے, اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ وٹ ایور ورکڈ فار دی ادر پرسن کوڈ, مطلب آپ کے ہو سکتا ہے ڈزنٹ ورک آؤٹ فار یو. سو یو ہیو ٹو سی ویئر یور اسٹرینتھ لائز, یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ. اس کو اسٹرینتھن کرتے ہو تو باقی چیزیں آپ کی پوری تیاری کو پھر کمپلیمنٹ کرتی ہیں. سو یو میک یور اون نوٹس and you can use the academy's notes as a template. It doesn't mean we cannot send us a goodwill. PPs were sent to the US goodwill gesture during the hard time. Okay, aapne response diya hai, okay fine. Pakistan received protection care other countries, Pakistan is not using them. About COVID-19, security and stability necessary for FDI. Yes, so that's one reason ki security and stability necessary hai. لیکن سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ایک چیز جب آئے گی تو پھر آپ اس کو سیکیور کرنے کی بات کرتے ہو نا. جب ایک چیز آئی نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے سیکیور کرو گے. بعض دفعہ ایک چیز کا آنا اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے ہماری پالیسیز کی وجہ سے کہ سیکیورٹی تو پھر بعد کی بات ہو جاتی ہے. ایجوکیشن بھی افیکٹڈ ان پوسٹ کرونا ورلڈ ریگارڈنگ جابز دی گون تھرو آن لائن ٹیچنگ. ایجوکیشن, اب یہ علیحدہ سے آپ نے اس کو اس طرح سے پوچھا ہے کہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, کہ ایجوکیشن کے اوپر پوسٹ کرونا ورلڈ میں کیا اثرات ہوں گے. سی فار اسمال کڈس, آپ نے اسکول کی, آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ اسکول کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, فار اسمالر کڈس آئی ڈونٹ تھنک زوم ورکس اینڈ اٹ کانٹ. ٹھیک ہے, ایجوکیشن شاید
پوسٹ کرونا ورلڈ میں اس طرح سے افیکٹ ہو کہ اب جو پیدا ہونے سے پہلے بچے کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ نہ ہو. شروع کے چند سال ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر میں پڑھایا جائے, اور اس کے بعد جب وہ 25 منٹ 30 منٹ ایک جگہ پھر اس کو زوم سافٹ ویئر اور اس طرح کی چیزوں سے انٹروڈیوس. یہ لانگ ٹرم میں نہیں فار کڈس, ٹھیک ہے, بیکاز there is one thing that we need to understand about our schools, about our academies, about any education platforms, that is interaction. آپ سارا کچھ گھر پہ کر سکتے ہو. آپ پرانے وقتوں میں ایک شہزادے کو اس کے اتالیق کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہی اس کو پیدا ہونے سے لے کے اس کی جوانی تک اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا تھا, تربیت سے لے کر دینی تربیت, اس کی تلوار کا استعمال, گھوڑ سواری, ایوری تھنگ وہ اس کے ذمہ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. وہ ایک بندہ اور وہ شاگرد ہوتا تھا. اب کہنے کو اس بندے نے پوری سلطنت کو گورن کرنا ہوتا تھا, لیکن کئی جگہ آپ دیکھتے تھے کہ اس سے بہتر ایک کم یا ایک چھوٹے طبقے سے اٹھنے والا بندہ اس سے بہتر مشورہ دے دیتا تھا. اس کا ریزن یہ ہوتا تھا, اس کا ریزن ہوتا تھا ایکسپوجر, ٹھیک ہے, ایکسپوجر اور انٹریکشن. ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو اسکولز ہیں, وہ اس لیے ضروری نہیں ہیں کہ وہ آپ کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. ایجوکیشن آپ گھر پہ بھی حاصل کر سکتے ہو. ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ ہمیشہ سے رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے, وہ گھر پہ پڑھتے رہے ہیں, ان کو گھر پہ ٹیوٹرز لگوا کے دیے گئے ہیں, اینڈ سو آن. مسئلہ آتا ہے انٹریکشن کا. یو گو ٹو اسکول ٹو انٹریکٹ ود پیپل, یو گو ٹو اسکول فار دا میوچل لرننگ ایکسپیرینسز, فار دا انٹریکٹیو ایکسپیرینسز دیٹ یو ہیو بٹوین پیپل آف یور ایج. آپ سے بڑے لوگ, آپ سے چھوٹے لوگ, جو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, جو آپ ارد گرد سے سیکھتے ہو, آپ اس کے لیے اسکول جاتے ہو بیسیکلی. اور کنونشن ہے اس لیے جاتے ہو, ورنہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لائک یو مے ڈس ایگری ود می, لیکن ان مائی ہمبل اوپینین تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جانا ضروری نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. پلیز یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا امپورٹینس آف اسکولس, کہ ہم لوگ آج کل اسکول کو جو سمجھتے ہیں, اسکول وہ نہیں ہے. اسکول کی جو ریزن جس کی وجہ سے اسکول جاتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اوپن اینڈیڈ کنکلوڈ کرنا ہے آنسر, اٹس ٹوٹلی ڈپینڈز آن واٹ یو آر آسکنگ, واٹ دا کویشچن از. اوپن اینڈیڈ نہیں, کنکلوڈ کرنا ہے, لیکن آپ نے اس طرح سے کنکلوڈ کرنا ہے کہ ڈونٹ بی ٹو کاکشور آف یور اوپینینس, ٹھیک ہے. یہ نہیں کرو کہ بس میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, وہ پتھر پہ لکیر ہے, اس سے علاوہ تو دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. ڈونٹ بی ریجڈ ان یور اوپینینس, یو ہیو ٹو شو فلیکسیبلٹی. ویسے بھی آپ نوکری میں جاتے ہو, جب آپ فریش اس سے 17ویں گریڈ سے اسٹارٹ کرتے ہو, آپ کے اوپر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کے اپنے اوپینینس تو بیچ میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. سو if you want to convince other people, if you want to convince the examiner even about what you've written, تو آپ کو ایگزامینر کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ میں ولنگ ہوں آپ کا ویو پوائنٹ سننے کے لیے. پھر وہ آپ کو اپنا ویو پوائنٹ دے گا اگلا بندہ. اگر آپ اگلے بندے کو نہیں بس بات یہاں ختم, تو وہ پھر آپ کو ویو پوائنٹ ہی نہیں دے گا, وہ پھر تو بات ہی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے نا. تو ایک آفیسر اے پولیٹیکل ہوتا ہے, اور وہ نہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے, سٹنگ گورنمنٹ کا, نہ وہ پولیٹیشین کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے. وہ ایگزیکٹو برانچ کا حصہ ہوتا ہے. اور گورنمنٹس جو ہیں وہ آتی ہیں, گورنمنٹس جو ہیں وہ جاتی ہیں, آفیسر جو ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے. تو اس کو نیوٹرل ہونا ہوتا ہے اپنے سٹانس میں, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو پریزنٹ اے نیوٹرل سٹانس. پکچر کی دونوں سائڈس دیکھنے کی کوشش کرو. بک اور آرٹیکل فار IR2 پریپریشن, کیگلی نام ہے آتھر کا, چارلز کیگلی. آپ ان کی IR کی بک دیکھ لیں. Any substance and argument China is taking advantage of pandemic situation, taking aggressive stance in Ladakh. Advantage of the pandemic situation by taking an aggressive stance in Ladakh. Again, two sides of the picture. ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ چائنا نے تیسری جنگ عظیم بغیر میزائل چلائے جیت لی. I don't agree with that. ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ
دنیا میں جو سپر پاورز ہیں وہ ری الائن ہوں گی. چائنا از نو لانگر این ایمرجنگ سپر پاور, نو لانگر سپر پاور وغیرہ وغیرہ. تو دوسری سائڈ یہ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک سائڈ یہ کہے گی کہ چائنا نے پینڈیمک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لداخ میں یہ سارا کچھ اور اس کو سٹارٹ کیا, اور دوسری سائڈ یہ کہے گی کہ ویسے میرے خیال ہے شروع چائنا نے نہیں کیا, شروع تو انڈیا نے کیا, ٹھیک ہے. تو پینڈیمک کا فائدہ اٹھایا تو بیسیکلی وہ انڈیا نے اٹھایا, ایگریسو سٹانس. اور ایگریسو سٹانس چائنا نے لداخ میں اس لیے نہیں لیا کہ ایک پینڈیمک سچویشن تھی. ایگریسو سٹانس چائنا نے لداخ میں اسی لیا کہ چائنا اس کو اس زمین کے اس حصے کو اپنا حصہ مانتا ہے, تو اس نے وہ ڈیفینسو اپنے اس میں چائنیز ٹیریٹری سمجھتے ہوئے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے وہاں پہ ایگریسو سٹانس لیا, ٹھیک ہے. سی ایس ایس پریپریشن ان کووڈ-19. سی ایس ایس پریپریشن آپ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ انٹرنیٹ سے آپ دوستی کریں. انٹرنیٹ اسپیشلی جو آپ کا سلیبس ہے, ایک طرف آپ کے سلیبس کھلا ہونا چاہیے ایک ونڈو میں, دوسری ونڈو میں آپ کا گوگل کھلا ہونا چاہیے. سلیبس سے آپ ایک ایک پوائنٹ اٹھاتے جائیں اور آپ اپنی گوگل سرچ انجن میں ڈالتے جائیں اور پھر آپ اس کو پڑھتے جائیں, ٹھیک ہے. اور اس سے ریلیٹڈ اوپینین ضرور پڑھیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. جیسے پہلے اگر ایک ٹاپک آپ کا انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے کرنٹ افیئرس کے سلیبس میں, تو پٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی ان گوگل, اور انٹرنیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس ٹائم پہ جو دنیا میں ہو رہی ہیں ان سب کو باری باری سرچ کریں, ان سب پہ باری باری جو ہے وہ ریڈنگ کریں. ہاؤ مینی ٹاپکس وی شوڈ ریممبر فرام ایوری ون بک ایٹ لیسٹ. آپ کے جو پاسٹ پیپرز ہیں, پچھلے 5 سالوں کے جو پاسٹ پیپرز ہیں, آپ وہ سامنے رکھیں اور ان 5 سالوں کے پاسٹ پیپرز میں جو جو ٹاپکس آپ سے پوچھے گئے ہیں وہ سارے ٹاپکس آپ جواب دے سکو. اتنی آپ کو چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ آپ ان 5 سالوں کے جو بھی پاسٹ پیپرز ہیں آپ ان کا آپ ان کا آنسر لکھ سکو ایٹ لیسٹ 75% ٹاپکس کا. تب آپ کہہ سکتے ہو کہ دس از انف پریپریشن. Change in world order, what will be future of developing countries, underdeveloped countries after this pandemic, when the pandemic will put, starting from your last question, when the pandemic will put itself in end, I don't know. And اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ he knows, تو I think کہ وہ illusioned ہے. Nobody knows when it's going to end. What will be the future of developing countries and underdeveloped countries? We are heading for a recession. We need to brace ourselves for that. اینڈ ہمارے جیسے ملک جو جن میں مینوفیکچرنگ کم ہے وہ تو شاید اتنا زیادہ اس سے نہ ہو, افیکٹ نہ ہو, ٹریڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی سے اتنا زیادہ افیکٹ نہ ہو, بٹ دیر آر ادر تھنگز ریلیٹڈ, ٹورزم ہے, امپورٹس ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں جو پاکستان کو اور دوسرے ممالک کو بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. سو ایک ریسیشن انڈر ڈیولپ کنٹریز کو اور ڈیولپنگ کنٹریز کو جس طرح سے افیکٹ کرتی ہے, پوسٹ کووڈ ورلڈ از گوئنگ ٹو افیکٹ کنٹریز لائک دیٹ. آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے, کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی, کسی چیز کی ڈیمانڈ کم ہوگی, اور کنٹریز ول بی لکی کہ اگر ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں یا وہ جو ان کے پاس زیادہ ہیں, اور دوز کنٹریز ول بی ان لکی جو اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ دنیا میں گھٹ رہی ہے. فار ایگزامپل آپ ابھی سعودی اور رشیا کا جو آئل وار چلی تھی اس کی ریزن یہی تھی کہ آئل کی جب ڈیمانڈ ہی نہیں ہے دنیا میں تو وہ ایسی چیز پروڈیوس کر کے کیسے پیسے ارن کریں گے جو کوئی لینا ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. سو کنٹریز دیٹ آر پروڈیوسنگ تھنگز جو ڈیمانڈ میں ہیں ان پوسٹ کرونا ورلڈ وہ فائدے میں رہیں گے. جاتے جاتے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا 1 کو دیر از اے ویبینار ٹاپرز کے اوپر آپ کی سی ایس ایس پریپریشن کے حوالے سے, کہ اینڈ اس میں بیسیکلی آپ سے یہی ڈسکس کیا جائے گا, کوالیفائڈ آفیسرز آپ سے یہ ڈسکس کریں گے کہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹڈ رکھیں اور آپ کس طرح سے اپنے سی ایس ایس کی تیاری کریں, کیونکہ آپ کا 2021 کا ایگزام تو اسی طرح ہوگا انشاءاللہ جیسے ہونا چاہیے, کرونا اور نو کرونا. تو آپ نے اس پورے سیناریو میں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھنا ہے اور اپنی تیاری جو ہے وہ کس طرح سے جاری رکھنی ہے کہ یہ کرونا کی پوری سچویشن آپ کی سی ایس ایس کی پریپریشن پہ حاوی نہ ہو یا اثر انداز نہ ہو. اور 1 اور 2 کو پھر آپ کی 2 اور 3 کو پھر آپ کی ڈیمو کلاسز ہیں. تو 1, 2, 3 یہ 3 ڈیٹس اپنے کیلنڈر میں ان کو سیو کر لیجئے, بیکاز آپ کی آنے والی سی ایس ایس پریپریشن میں یہ آپ کو انشاءاللہ کام آئیں گی. دس از اٹ فار ٹوڈے.
آئی ہوپ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اس لیکچر کو. I've tried to keep it as succinct as possible. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اینڈ ہوپ فلی ان شاء اللہ I'll see you again. اللہ حافظ.